حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے ان تمام مومنین مرحومین کی ارواح کو اصال ثواب کر دیں۔ جناب آفتاب حسین نقوی صاحب، جناب سرور ہادی صاحب، جناب سید وقار حسین رضوی صاحب، والدین محمد رضا میسم بھائی، جناب حسین مہندی صاحب، جناب زاہد حسین اور بھیا جانی، اور ڈاکٹر حسن رضا صاحب اور ڈاکٹر کلم صاحب، رضیہ سلطانہ بنت ارشاد حسین، انجم ارشاد مرحومہ بنت حسن ارشاد نقوی، جیو رانی صاحبہ مرحومہ بنت جمشید مرزا، اعجاز عباس شن بھائی، مولانا علم الحسن صاحب، اہلیہ مولانا آغا روحی صاحب، فدا حسین صاحب، رضا حسین صاحب، احمد آغا صاحب، کفایت صاحب، یہ مومنین بنگلور کے ہیں جو انتقال کر گئے ہیں، اور لطیفہ مرحومہ بنت عباس مندل، روشن علی پنجانی، والدہ جاوید آبدی اشرف النساء مرحومہ، جناب اولاد علی کاظمی صاحب مرحوم، اہلیہ موسوی صاحب، اور عاقلہ مرحومہ بنت نصیر احمد خان، اور مونس رضا مرحوم والد جناب عابد رضا صاحب، شمیم رضا مرحوم ابن ہاشم صاحب، اور جناح رضا نقوی والد عرشی رضا صاحب، اور ہمارے والدین حسن ارشاد ابن ارشاد حسین و قانون صاحب بنت نذیر حسین، حیدر ارشاد صاحب اور ان کی اہلیہ تنویر فاطمہ مرحومہ، اور کل مومنین و مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی والقرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ من مدکر۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ حضرت آران سرکار سید الشہداء اور سوگواران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام حسینی اکادمی کے زیر اہتمام یہ خمسہ مجالس جو مسلسل کئی برسوں سے روضہ کاظمین کے سبززار پر منعقد ہوتا تھا، امسال حالات کی بنا کے اوپر آن لائن لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، آن لائن نشر کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے گراف ایجنسی، یوٹیوب چینل، حسینی چینل، ختیجہ ٹی وی، علی سی ڈی، I-12 کہ وہ چینلز جو اس کو نشر کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، اور بہت سے چینلز ہیں، پنجتن یوٹیوب چینل، شہیدی آفیشیل، گوہر ایجنسی، علی چینل، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے چینلز ہیں جنہوں نے رابطہ کیا تھا، مگر وقت کی کمی اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے ان سے معذرت کی جاتی ہے۔ اس خدمت کا مالک کونین معصوم عالم سلام اللہ علیہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے۔
حسینی اکیڈمی کے تمام اراکین، خصوصاً ہمارے جناب ذیشان عباس نقوی صاحب کی جانب سے ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے جنہوں نے کسی بھی صورت سے اس حسینی اکیڈمی کے خمسے میں تعاون کیا ہے، ان کو بھی شہزادی اجر دیں گی۔ میں مسلسل آپ کے سامنے سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے جو گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں، آج اس کا آخری مرحلہ ہے، اور میں نے روزانہ قرآن مجید کے سورہ قمر کی ایک آیت کو تلاوت کیا۔ اس آیت میں اللہ نے عذاب اور عتاب کے ذکر کو نصیحت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ روزانہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ قمر میں اللہ نے جناب نوح کے دور کے عذاب کا ذکر کیا، اور پھر اسی سورہ میں قوم سمود کے عذاب کا ذکر کیا، اور سورہ قمر سے ہٹ کے پورے قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر عذابوں کا ذکر و عتابوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان اللہ کی نعمات کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے نازل کیے ہوئے عذابوں کو بھی یاد رکھے، اور گناہوں سے توبہ کرے، اور حرام سے اپنے دامن کو بچائے، اور وہ اسباب اور وہ وجوہات جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور عزیزان گرامی، جن قوموں کے اوپر اللہ نے عذاب کا ذکر کیا تو بہت تفصیل کے ساتھ وہ عذاب بھی بیان کیے گئے جو ان قوموں پر جو ماضی میں گزری ان پہ نازل کیے گئے، اور عذابوں کی قسموں کے ساتھ ساتھ عذابوں کی وجوہات بھی بیان کی گئی۔ کبھی قرآن جناب نوح کی قوم پر عذاب کا ذکر کر رہا ہے، کبھی قوم شعیب پہ عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی قوم سمود پر عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی قوم لوط پر عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی قوم عاد پر عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی فرعون و نمرود و شداد پر عذاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جتنا بھی قرآن میں عذاب کا تذکرہ ہے یہ نصیحت کے لیے ہے، اور نصیحت کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی ہے کہ انسان سمجھے کہ آخر اللہ کی جانب سے عذاب کیوں آتا ہے۔ عزیزوں، بس بہت زیادہ آج نہیں عرض کرنا ہے، اس لیے کہ مصائب کو بھی وقت دینا ہے، آپ بہت سن چکے۔ یہ خاص بات ہے جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے عذاب نازل ہوئے اور عذاب نازل ہونے کی جتنی بھی وجوہات اور جتنے بھی اسباب ہیں، اس میں ایک سبب کامن ہے۔ بھئی وہ کوئی قوم ہو جس پہ عذاب نازل ہوا تو مختلف اسباب کے ساتھ ساتھ ایک کامن وجہ ہے، ایک کامن سبب ہے جس سے ہر قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور وہ سبب ہے انکار آیات۔ تو جو سنیے گا بھئی، قرآن پڑھنے والے اس بات کی تصدیق دیں گے، انکار آیات۔ جتنی بھی قومیں گزری آپ قرآن پڑھیے تو ان پہ عذاب کے اسباب میں ایک سبب یہ نظر آتا ہے کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو قوم نوح پر اور قوم سمود پر اور قوم شعیب پر اور قوم لوط پر اور قوم عاد پر اور قوم ہود پر عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اعلان ہو رہا ہے کہ انہوں نے آیتوں کا انکار کیا۔ بہت سمجھنے کی بات ہے، تو وہ کون سی آیات تھیں جن کا انکار کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوا؟ تو دیکھیں، وہ قرآن کی آیات نہیں ہیں جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں اور والناس پر تمام ہو جاتی ہیں، وہ 114 سوروں والی آیات نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن تو آخری پیغمبر لے کے تشریف لائے۔ یہ جن قوموں پر عذاب نازل ہوا ان کے دور میں قرآن کا وجود ہی نہیں تھا، ان کے زمانے میں قرآن کی آیات ہی نہیں تھی۔ تو یہ کون سی آیات ہیں جن کا انکار کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوا؟ بھائی جناب نوح کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو آیت کا انکار کیا۔ تو جناب نوح کے دور میں قرآن تو قرآن ہے، تورات بھی نہیں تھی، انجیل بھی نہیں تھی، زبور بھی نہیں تھی، یہ کن آیتوں کا انکار کیا؟ صلوات بھیجو۔ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے وہ کون سی آیتیں تھی جن کا انکار کیا گیا؟ بھائی قرآن تو پیغمبر لے کے آئے، قرآن کی آیات تو پیغمبر اسلام کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچی۔ جناب نوح کے دور میں جو ان کی قوم نے آیت کا انکار کیا تو وہ کون سی آیت تھی؟ تو سورہ قمر کی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، اس آیت میں اس آیت کا پتہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں اس آیت میں اس آیت کا پتہ بتایا جا رہا ہے جس کا انکار ہوا۔ اعلان ہو رہا ہے وَتَرَكْنَاهَا آیَةً، کہ ہم نے آیت کو نشانی بنایا ہے۔ وہ آیت
جس کا قوم نوح نے انکار کیا تھا۔ اب وہ کون سی آیت ہے جس کو اللہ نے نشانی بنایا؟ تو علماء نے لکھا کہ وہ ترکناہا آیتن سے مراد خود کشتی نجات ہے، یعنی کشتی نجات کو اللہ نے آیت کہا ہے۔ توجہ ہمارے یہاں پوری توجہ فرمائیے گا، یہ جو کشتی نجات جناب نوح نے بنائی تھی، اس کشتی نجات کو اللہ آیت کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کشتی نجات کو آیت کہہ رہا ہے اور قرآن لانے والا اہل بیت کو کشتی نجات کہہ رہا ہے۔ سمجھیے گا اس بات کو، بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت ایک خاص بات تک پہنچانا ہے آپ کو۔ بھائی قرآن کشتی نجات کو آیت کہہ رہا ہے اور پیغمبر اسلام اہل بیت کو کشتی نجات کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کشتی نجات بھی آیت ہے اور اہل بیت بھی آیت ہے۔ اور ہمارے آپ اس کا انکار بھی آیت کا انکار ہے، ان کا انکار بھی۔ صلوات بھیجو محمد بہت خاص بات اللہ دیکھیں، میں بہت وزنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کشتی نجات کو بھی وہ ترکناہا آیتن، کہ ہم نے اس کو نشانی بنایا، آیت بنایا۔ اور اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت بھی کشتی نجات ہے، کشتی نجات بھی آیت ہے، اہل بیت بھی آیت ہے۔ اب دیکھیں قرآن کی بلاغت دیکھیے، قرآن نے کشتی نجات کو آیت یوں ہی نہیں کہہ دیا۔ کشتی نجات وہ تھی جو پانی میں تیر رہی تھی، کشتی نجات پانی میں چلی ہے، اور پانی کا تعلق طہارت سے ہوتا ہے۔ پانی کا تعلق طہارت سے ہوتا ہے، تو کشتی نجات آیت ہے، اس کا تعلق بھی طہارت سے ہے۔ اہل بیت کشتی نجات ہیں۔ ہمارے اب سمجھ میں آیا کہ ان کے لیے آیت تطہیر کیوں نازل کی گئی۔ بھائی آیت تطہیر کا آنا بتا رہا ہے کہ یہ کشتی نجات ہیں۔ صلوات بھیجو محمد والا۔ تو اب جیسے کشتی نجات آیت ہے، اہل بیت بھی کشتی نجات ہے، وہ بھی آیت ہے۔ ان کا انکار بھی سبب عذاب ہے، کشتی نجات کا انکار بھی، پوری توجہ فرمائیے گا، سبب عذاب ہے۔ اب انکار کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت خاص بات ہے۔ بھائی کشتی نجات کا انکار بھی سبب عذاب ہے، اہل بیت کشتی نجات ہیں، اہل بیت کا انکار بھی سبب نجات ہے۔ اب یہ انکار اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ اہل بیت کا انکار کرنا کہتے کسے ہیں؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب آپ ملت مسلمہ کے کسی بھی فرقے کے آدمی سے بات کریں تو ظاہر کوئی اہل بیت کا انکار نہیں کرتا۔ بھائی آپ کسی مسلمان سے پوچھئے، مولا علی کو نبی کا بھائی سب مانتے ہیں، جناب سیدہ کو نبی کی بیٹی سب مانتے ہیں، مولا حسن مولا حسین کو نبی کے نواسے سب مانتے ہیں، تو اہل بیت کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ تو اہل بیت کا انکار کہیں گے کسے؟ تو بھائی کشتی نجات کا انکار آیت کا انکار ہے۔ اب قوم نوح نے اس آیت کا انکار کیسے کیا؟ تو دیکھیے ایسے کیا، بہت سمجھنے کی بات ہے اور بہت قیمتی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ جو کشتی نجات کا قوم نوح نے انکار کیا، تو وہ انکار کیسے کیا؟ بھئی اللہ نے جناب نوح سے کہا ہماری کشتی بناؤ، تو کشتی نجات بند مکان میں نہیں بنی، کھلے میدان میں بنی۔ یہ بہت خاص بات ہے، کشتی نجات بند مکان میں نہیں بنی، کھلے ہوئے میدان میں بنی۔ یہ پہچان ہے کہ کشتی نجات بند مکانوں میں نہیں ملتی ہے، کھلے ہوئے میدانوں میں ملتی ہے۔ تو جو ہمارے اب جناب نوح کشتی نجات بنا رہے ہیں، اور اس کشتی نجات کو بنتے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں۔ اس بیٹے نے بھی دیکھا جو پہاڑ پر چڑھ گیا، اس بیوی نے بھی دیکھا جو غرق ہو گئی، تو انہوں نے انکار کیا۔ تو کیا انکار کیا؟ بھائی نوح کے بیٹے نے کشتی نجات کا انکار کیا، تو کیسے انکار کیا؟ بیوی نے انکار کیا، تو کیسے انکار کیا؟ تو انکار یہ نہیں کیا کہ یہ کشتی ہی نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ انکار یہ نہیں کیا کہ یہ کشتی ہی نہیں ہے، بھائی انکار یہ کیا کہ یہ ذریعہ حفاظت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کشتی کے وجود کا انکار نہیں کیا، کشتی کے اختیار کا انکار کیا۔ بہت اہم بات ہے، کشتی کے وجود کا انکار نہیں کیا، کشتی کے اختیار کا انکار کیا۔ کشتی کا اختیار کیا تھا؟ کہ گناہگاروں کو بچائے گی،
کشتی کا انکار کیا تھا کہ عذاب سے نجات دلائے گی. انہوں نے کشتی کے شیپ کا، کشتی کی شکل کا، کشتی کے جسم کا، کشتی کے وجود کا انکار نہیں کیا. کیا سنیا؟ انہوں نے کشتی کے اختیار کا انکار کیا. اس کا مطلب اصل انکار یہ ہوتا ہے. اب جیسے کشتی نجات کے وجود کا انکار نہیں کیا، انہوں نے یہ انکار کیا کہ یہ بچا نہیں سکتی. تو جو کشتی نجات کے لیے یہ کہے کہ یہ کشتی بچا نہیں سکتی، وہ کشتی کا منکر ہے. جو اہل بیت کے لیے یہ کہے کہ یہ بخشوا نہیں سکتے. بھائی سمجھنا چاہیے انکار کہتے کسے؟ بھائی نوح کے بیٹے اور نوح کی بیوی نے کیا انکار کیا؟ کہ ذریعہ حفاظت نہیں ہے. آج لوگ انکار کرتے ہیں کہ اہل بیت ذریعہ شفاعت نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو جو کشتی نجات کے لیے یہ کہے کہ ذریعہ حفاظت نہیں، وہ کشتی نجات کا منکر ہے. جو اہل بیت کے لیے یہ کہے کہ ذریعہ شفاعت نہیں. بھائی آج بحث ہوتی ہے اہل بیت گناہگاروں کو کیسے بچائیں گے. تو کشتی نجات نے جن کو بچایا وہ سب دودھ کے دھلے تھے. آپ بتائیں نے جن کو بچایا وہ سب بعمل تھے، وہ سب باکردار تھے، وہ سب دودھ کے دھلے تھے. کشتی نجات نے کس کو بچایا؟ گناہگاروں کو. ارے جب لکڑی کی بنی ہوئی کشتی گناہگاروں کو بچا سکتی ہے تو اللہ کے نور کے بنے ہوئے اہل بیت صلوات پڑھے محمد علیہ. سمجھے گا عذاب کی وجہ سمجھی جائے. آیت کا انکار کیا وہ کشتی نجات تھی کہ یہ بچا نہیں سکتی. تو جو اہل بیت کے لیے کہے کہ صاحب یہ بخشوا نہیں سکتے، یہ کیسے بخشوائیں گے؟ ارے کشتی نوح نے کیسے بخشوایا اور کیسے کیسوں کو بخشوایا. صلوات بھیجے محمد. اس کا مطلب صرف وجود کا انکار نہیں ہوتا ہے، اختیار کا انکار بھی انکار ہوتا ہے. اسی لیے شفاعت وہ مرحلہ ہے کہ شفاعت کے لیے خاص تاکید کی گئی ہے. ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر بھئی اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ نہ جانے کتنی بار اور کتنی جگہ پڑھ چکا ہوں، لیکن ضرورت کے تحت میں پڑھ رہا ہوں کہ چھٹے امام کی حدیث ہے، فرمائے جو 3 باتوں کا انکار کر دے لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. امام نے فرمایا جو 3 باتوں کا انکار کرے لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. پوچھنے والے نے پوچھا وہ 3 باتیں کون ہیں؟ کہ جو معراج کا انکار کر دے، فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں. کہ جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کر دے، وہ ہمارا شیعہ نہیں. پوچھنے والے نے پوچھا تیسری بات، فرمایا جو ہمارے اختیار شفاعت کا انکار کر دے وہ ہمارا شیعہ نہیں. فرمایا جو قبر کا منکر وہ شیعہ نہیں، جو معراج کا منکر وہ شیعہ نہیں، جو شفاعت کا منکر وہ شیعہ نہیں. بھائی وجہ کیا ہے؟ منکر معراج شیعہ کیوں نہیں رہتا؟ منکر قبر شیعہ کیوں نہیں رہتا؟ منکر شفاعت شیعہ کیوں نہیں رہتا؟ باتیں ہیں 3، سبب ہے 1. معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی. بھائی معراج میں معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی، شفاعت میں ہے اختیار علی. ارے ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں.
شفاعت کا انکار اصل میں کشتی نجات کا انکار ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جیسے کشتی نجات کے انکار کا مطلب تھا کہ اسے حفاظت کا ذریعہ نہیں مانا، ویسے اہل بیت کے انکار کا مطلب ہے کہ انہیں شفاعت کا ذریعہ نہ مانا جائے، کہ وہ کیسے جنت لے جائیں گے، وہ کیسے جنت لے جائیں گے. تو اصل میں لوگوں نے جنت ہی کو نہیں سمجھا ہے. اب کوئی نئی باتیں عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، ابھی تک لوگوں نے جنت ہی کو نہیں سمجھا. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ملکیت کو سمجھے نہیں ہیں، مالکوں کو سمجھنے چلے. ابھی ملکیت کو سمجھے نہیں، مالکوں کو سمجھنے چلے. بھائی جنت کے اصول اور ہیں، جنت کے قانون اور ہیں، جنت کی آب و ہوا اور ہے، جنت کی فضا اور ہے. انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. جنت وہ ہے کہ جہاں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے نہ جنت میں سورج ہے نہ جنت میں چاند ہے، مگر جنت میں روشنی ہوتی ہے. جنت میں چاند نہیں ہے، جنت میں سورج نہیں ہے. اللہ نے جنت کے لیے سورج کو خلق نہیں کیا، جنت کے لیے چاند کو خلق نہیں کیا، مگر جنت میں روشنی رہتی ہے. بھائی قرآن گواہی دے رہا ہے نہ جنت میں سورج ہے نہ جنت میں چاند ہے. اللہ نے جنت میں چاند سورج نہیں بنائے. بناتا بھی کیوں؟ جہاں آفتاب رسالت جیسا سورج ہو. ارے بھائی جملہ دینا چاہ رہا ہوں، جہاں آفتاب رسالت جیسا سورج ہو وہاں سورج کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں قمر بنی ہاشم جیسا چاند. انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا مولا کے چاہنے والے سن رہے. جنت میں نہ چاند ہے نہ سورج، مگر جنت میں روشنی ہوگی. اب میں روایت سنا رہا ہوں کہ اہل جنت دیکھیں گے کہ ایک دم سے جنت میں روشنی ہو جائے گی. تو اہل جنت حیرت سے فرشتوں سے کہیں گے کہ نہ سورج نہ چاند ہے، یہ روشنی کیسے ہو گئی؟ جملہ سنیے گا، خدا کی قسم یاد رہے گا. اہل جنت پوچھیں گے نہ جنت میں سورج ہے نہ جنت میں چاند ہے. امام فرماتے ہیں اہل جنت پوچھیں گے روشنی کیسی ہو گئی؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ابھی مولا علی نے سیدہ سے کچھ کہا ہے اور وہ مسکرا دی ہیں. جناب سیدہ کے تبسم کا نور ہو. سیدہ مسکرائیں گی تو ماحول نورانی ہو جائے گا. بھائی جملہ دینا چاہ رہا ہوں، سیدہ مسکرائیں گی تو ماحول نورانی ہو جائے گا. اب سمجھے 9 ربیع الاول کو اتنی رونق کیوں آتی ہے؟ جنت کی خصوصیات اور ہیں، جنت کی خصوصیتیں اور ہیں. بھائی معصوم کی روایتیں، میں کوئی علم کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں تو وہ بتانے کی سکت رکھتا ہوں. میں ساری روایتیں میرے پاس حوالوں کے ساتھ موجود ہیں کہ جنت میں جناب سیدات مسکرائیں گی تو جنت میں روشنی ہو جائے گی. جنت میں کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، یوں کھائیں گے لوگ، پیئیں گے، اور جنت کی نعمات ہوں گی جس سے فیض اٹھائیں گے. اب کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ صاحب لوگ جنت میں کھائیں گے اور جنت کے میووں کا ذکر ہے کہ جنت میں نعمات ہیں اسے لوگ نوش کریں گے، تو کھانا کھانے کے بعد انسان کچھ حاجتیں ہوتی ہیں، ان حاجتوں کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا حاجتوں کی جگہ اہل جنت کے جسم سے خوشبودار پسینہ خارج ہو جائے گا. صلوات بھیجو محمد. بھائی میں آپ کو جنت کی خصوصیات سنا رہا ہوں. پھر جنت تو جنت کے کپڑوں کی خصوصیات ہیں، جنت کے لباس کی خصوصیات ہیں. چنانچہ جناب ابراہیم کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب وہ آتش نمرود میں گئے تو ان کے جسم پر جنت کا کرتا تھا،
उस जन्नत के कुर्ते की वजह से आग गुलजार हो गई। और जो फरमाइएगा, जनाब इब्राहिम के जिसके ऊपर जन्नत का कुर्ता था, उस कुर्ते की वजह से आग गुलजार हो गई। वही कुर्ता जनाब यूसुफ को विरसे में मिला, यूसुफ ने वही पैरहन पहना। जब बाप की आंखों की रोशनी चली गई तो वही कुर्ता भिजवाया, का वो जन्नत का कुर्ता था जिससे आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये जन्नत के लिबास का इख्तियार है, जन्नत के जवानों के सरदारों का। अरे भाई, जहां के कपड़े की वजह से इब्राहिम महफूज हो जाए, जहां के पैरहन की वजह से याकूब की बीनाई वापस आ जाए, अगर वहां के जवानों का सरदार फितरुस को बालों पर अता कर दे तो हैरत की क्या बात। भाई जन्नत की बातें ही अलग हैं, जन्नत का मौसम अलग है, जन्नत के वाक़यात अलग हैं। हमारे आपके आखिरी इमाम हजरत हुज्जत अलैहिस्सलाम से सुनिएगा, एक अरीज़ा लिखा गया था, उसमें उलमा थे जिन्होंने लिखा, उन्होंने कुछ सवालात किए थे, जिसमें एक सवाल ये भी किया था कि ये बताइए क्या जन्नत में नस्ल का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। तो इमाम ने फरमाया था नहीं, जन्नत में विलादतों का सिलसिला नहीं होगा, मियाँ बीवी होंगे मगर विलादतों का सिलसिला नहीं होगा, इसलिए कि विलादतों में कसाफतें होती हैं, नजासतें होती हैं, और जन्नत से नजासत का गुजर नहीं है। इमाम ने फरमाया वहाँ विलादत का सिलसिला नहीं होगा। तो पूछने वाले ने पूछा कि अगर कोई मोमिन ख्वाहिश करेगा, तो कहा अगर कोई मोमिन जन्नत में चाहेगा कि उसे एक बेटा मिल जाए, भाई बहुत कीमती बात है, अगर कोई चाहेगा कि उसके कोई बेटा हो जाए तो अल्लाह मोमिन की तमन्ना पर उसे एक बेटा अता करेगा, और बिल्कुल बेटा वैसा ही होगा जैसे आदम थे, बगैर माँ बाप के बेटा अता करेगा। किसकी तमन्ना पर? मोमिनीन की तमन्ना पर, मोमिनीन की तमन्ना पर। अरे जब मोमिनीन की तमन्ना पर ऐसा बेटा होगा तो अमीरुल मोमिनीन देखिए, आज गुफ्तगू को मैं तमाम कर रहा हूँ तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, जन्नत के खाने और हैं, जन्नत के ड्रिंक्स और हैं, जन्नत के बर्तन और हैं, जन्नत के कानून और हैं। जन्नत का एक कानून यह है कि जन्नत में जानवर नहीं जाएंगे। भाई बहस यही तो है कि अहले बैत कैसे बख्शवाएंगे। तो जन्नत के लिए कि जन्नत में जानवर नहीं जाएंगे, न जहन्नम में जानवर जाएंगे और न जन्नत में जानवर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जन्नत और जहन्नम जजा और सजा की बुनियाद पर है, और जजा और सजा आमाल की बुनियाद पर है। भाई सलावत भेजे मोहम्मद। सुनिएगा जाने की बात तमाम हो रही है। जन्नत और जहन्नम है जजा और सजा की बुनियाद पर। जन्नत मिलेगी जजा की वजह से, जहन्नम मिलेगा सजा की वजह से, और जजा और सजा आमाल की वजह से। नेक अमल हो तो जजा मिले, बुरा अमल हो तो सजा मिले। तो जानवर न जहन्नम में जाएंगे न जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि आमाल के दायरे से जानवर बाहर हैं, उन्हें दायरे आमाल में रखा ही नहीं गया है। आमाल उनके लिए है ही नहीं, जजा और सजा उनके लिए है ही नहीं, तो न वो जन्नत में जाएंगे न वो जहन्नम में जाएंगे। ये है जन्नत का कानून। मगर आठवें इमाम हजरत अबुल हसन, सुनिएगा, इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी तशरीह के साथ जो मैंने बयान की, कि जानवर जन्नत में नहीं जाएंगे, लेकिन इमाम ने फरमाया 3 जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। इमाम ने फरमाया 3 जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। पूछने वाले ने पूछा वो कौन है? कहा एक असहाबे कहफ का कुत्ता है, एक बलम बाउर का गधा है, एक दौरे जनाबे यूसुफ का भेड़िया है। इमाम ने फरमाया है, इसलिए मेंबर से पढ़ रहा हूँ। बहुत से बुकरातान किराम फरमाते हैं कि साहब मेंबर से कुत्ता कहना अच्छा नहीं लगता, मैं कहूँगा यजीद कहना अच्छा लगता है।
بڑھائیے گا مت بڑھائیے. شمر کہنا اچھا لگتا ہے, یزید کہنا اچھا لگتا ہے. امام نے فرمایا, امام نے کیا اصحاب کہف کا کتا جانور ہے مگر جنت میں جائے گا. فرمایا بلم باور کا گدھا, یہ بلم باور ایک بنی اسرائیل کا عالم تھا جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا, اور یہ جس کے لیے دعا کر دیتا تھا دعا بھی پوری ہو جاتی تھی, جس کے لیے بد دعا کر دیتا تھا بد دعا بھی پوری ہو جاتی تھی. تو فرعون نے دولت دے کے اسے اپنی طرف بلایا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور موسیٰ کے لیے بد دعا کرو. تو جب یہ اپنے گدھے پر بیٹھ کے جانے لگا جناب موسیٰ سے لڑنے کے لیے, تو گدھا گدھا تھا مگر اتنا سمجھدار ہو گیا کہ اس نے کہا میں معصوم کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا. کاش گدھے کی یہ بات جمل کی اونٹنی کے ساتھ. تو اتنا مارا بلم باور نے, اتنا مارا کہ وہ مر گیا. اور جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, جو جنگل میں بھیڑیا رہتا ہے. تو جناب یعقوب سے کہا تھا کہ یوسف کو ہم نے مارا نہیں ہے, وہ تو ایک بھیڑیا کھا گیا ان کو. تو جب بھیڑیے نے اپنے اوپر الزام دیکھا تو درندہ تھا مگر معصوم کے قتل کا الزام اپنے اوپر گوارا نہیں کیا. یہ سب قرآن کی تفسیروں میں ہے. تو وہ جناب یعقوب کے پاس آیا اور بے زبان تھا, اللہ نے زبان دی. اس نے کہا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں مارا ہے, اس لیے کہ ہم درندے ہیں مگر درندوں پر معصوموں کا خون حرام ہے. تو اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اصحاب کہف کے پیچھے پیچھے غار میں آیا. امام نے فرمایا کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا, بلم باور کا گدھا جنت میں جائے گا, جناب یوسف کی طرف سے گواہی دینے والا یعقوب کے پاس آ کے بولنے والا بھیڑیا جنت میں جائے گا. حالانکہ جنت جانوروں کے لیے ہے نہیں, آخری جملہ, مگر یہ جانور جنت میں جائیں گے. اب دنیا فیصلہ کرے کہ جن کے لیے جنت ہے ہی نہیں وہ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کہ معصوموں سے محبت کی بنیاد پر. جو آپ کی تو جن کے لیے جنت ہے ہی نہیں وہ معصوموں کی محبت کی وجہ سے جنت جائیں گے. تو جن سے معصوموں نے جنت کا وعدہ کیا ہو, صلوات پڑھے محمد. تمام ہو گئے جن سے معصوموں نے جنت کا وعدہ کیا. عزیزو, اس کا انکار کرنا کہ اہل بیت بخشوائیں گے یہ سبب عذاب ہے, اس لیے کہ اہل بیت کشتی نجات ہیں. اہل بیت کشتی نجات ہیں. نبی کی حدیث ہے اور علماء اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کے جیسے, جو ان کو چھوڑ دے گا وہ غرق ہو جائے گا, جو ان سے متمسک ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا. یہ کشتی نجات ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور حسین کشتی نجات ہیں. عزیزو, انکار آیت کا مطلب ہے کہ جیسے کشتی نوح آیت ہے, اس کے انکار کا مطلب ہے کہ اس کے حفاظت کا ذریعہ ہونے کا انکار کیا جائے. اہل بیت کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت کا ذریعہ ماننے سے انکار کیا جائے. یہ انکار اہل بیت ہے, اس لیے کہ شفاعت کا وعدہ انہوں نے کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ جانوروں کے لیے جنت ہے ہی نہیں مگر معصوموں کی محبت ان کو بھی جنت میں لے جائے گی. جن کے لیے جنت ہے ہی نہیں, تو جن سے معصوموں نے وعدہ کیا ہو کہ من بکا علی الحسین اواب کا و تباہ کا وجبت لہ الجنہ, کہ جو رو یا رلائے
یا ہمارے جد مظلوم پر رونے والے جیسی صورت بنائے، اس پر جنت واجب ہے، اس سے وعدہ کیا ہو معصوموں نے۔ حالانکہ ہم مولا حسین پہ جو روتے ہیں تو وہ جنت جانے کے لیے نہیں روتے، یہ جناب مادر حسین جانتی ہے۔ ایک عزادار بھی اس لیے نہیں روتا کہ وہ روئے جنت چلا جائے، وہ تو اس لیے روتا ہے کہ اس کے کان میں ایک آواز آتی ہے کہ ایک بی بی کہہ رہی تھی میرے لال پر روئے گا، میرے لال پر روئے گا کون؟ اور دوسرے رلانا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، یہ تو مولا حسین مظلوم کی مظلومی ہے کہ ان کا نام ہی مرثیہ ہے، ان کا نام ہی مرثیہ ہے۔ میں یہ روایت بہت بار پڑھ چکا ہوں کہ اکثر جب ہم باہر جاتے ہیں اور گھر واپس آتے ہیں تو بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں خاص کر کے تو اپنے باپ کو دیکھ کے دوڑتے ہیں کہ 10 دن بعد باپ آیا، اور باپ جب اپنے بچے کو دیکھتا ہے تو نام لے کے نہیں پکارتا، 10 دن بعد بچے کو دیکھا کہ آؤ میرے لال، آؤ میرے نون نظر، آؤ میرے لختے جگر۔ یہ نام نہیں ہوتے، یہ جذبات ہوتے ہیں۔ کامل الزیارات میں حدیث ہے کہ ایک دن مولا علی علیہ السلام بیت الشرف میں داخل ہوئے اور ننھے سے سرکار سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑے۔ اب جو دیکھ کے دوڑے تو مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے حسین، عجب جملہ کہا کہ آؤ آؤ مومن کی آنکھیں آنسو، آؤ مومن کی آنکھیں آنسو۔ عزیزو کیا پڑھا جائے رلانے کے لیے؟ دیکھیے مصائب رلانے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں، مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں، مصائب رلانے کے لیے نہیں ہوتے۔ رونے کے لیے یہی بہت ہے کہ مادر حسین مجلس میں تشریف لاتی ہے، جناب سیدہ پرسہ لینے آتی ہے۔ حالانکہ یہ قانون دنیا نہیں ہے، قانون دنیا یہ ہے کہ جس کے گھر میں موت ہو جاتی ہے لوگ اسے پرسہ دینے جاتے ہیں، کوئی پرسہ لینے نہیں آتا۔ ہائے 1400 برس سے ایک بی بی ٹوٹی پسلیاں پکڑے، ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں، دوسرے عزا خانے سے تیسرے عزا خانے میں، لاؤ میرے حسین کا پرسہ۔ بس عزیزو دل میں خلق تو بہت تھا اور ہے کہ جس شان سے یہ خمسہ ہوتا تھا ویسے تو نہ ہو پایا۔ ہزاروں کا مجمع، وہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کہیں کوئی مولا کے نام پر شربت پلا رہا، کہیں کوئی مولا کے نام پر کھانا کھلا رہا۔ اللہ اکبر۔ بھئی ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے، خالی ذاکر ہی مجلس کی ضرورت نہیں ہوتا ہے، ہر شخص اپنے تئیں ایک فریضہ نبھاتا ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں، کوئی تبرک تقسیم کر رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی مومنین کے آنے جانے کے لیے راستہ بنا رہا ہے۔ اللہ وہ تو نہیں ہے، مگر اے سیدہ، اے جناب زہرا، ہم نے اپنے تئیں اس خمسے کو منعقد کیا، آپ اسے قبول کیجئے گا۔ میں باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے روضے میں گیا تھا کہ مختصر سی مجلس وہاں بھی پڑھ دوں اور بارگاہ میں تعزیت اور پرسہ پیش کر دوں۔ میں نے وہاں ایک بات کہی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ باب الحوائج اور اے امام تقی جواد، دیکھیے حالات کی وجہ سے مومنین تو یہاں نہیں، لیکن اس سال جہاں مجلس ہو آپ آ جائیے۔ اللہ اللہ ہر امام مجلس میں آتے۔ چوتھے امام کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص نے کہا حضرت میری بیٹی کی شادی ہے، فرمایا کربلا کے بعد ہم شادیوں میں نہیں جاتے۔ کہا آپ کے آئے بغیر شادی ہوگی نہیں، کہا اگر چاہتا ہے تم اپنے گھر میں میرے بابا کی ایک مجلس کرو۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے؟ ایک واقعہ میں نے مولانا محمود الحسن خان صاحب علیہ اللہ مقامہ سے سنا تھا کہ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا، وہ آنے کے بعد کہا حضرت میں نے آپ کے جد مظلوم کی ایک مجلس کی ہے۔ تو امام نے امامہ ہاتھ پر رکھا اور کہا پالنے والے ان آوازوں پر نزول رحمت فرمانا جو میرے جد مظلوم کے غم میں بلند ہوتی، اور یہ کہہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ضرور آئیں گے۔ لیجئے مجلس کی تاریخ آئی، اس نے ممبر سجایا، وہ ممبر کے سامنے ایک غلیچہ، ایک چھوٹا سا قالین ممبر کے سامنے رکھ دیا، اور جو مومنین آتے تھے، شیعہ آتے تھے،
وہ ان سے کہتا تھا کہ بھائی اس پہ نہ بیٹھیے گا، اس پہ ابھی چھٹے امام تشریف فرما۔ اور کافی دیر ہو گئی، سارے مومنین آ گئے، صاحب خانہ نے حیرت سے دیکھا کہ ابھی تک امام نہیں آئے، تو اس نے کسی سے کہا کہ حیرت ہے ابھی امام نہیں آئے، تو اس نے کہا امام تو کب کے آ چکے ہیں۔ کہا کہاں بیٹھے؟ کہاں جہاں ان کے دادا زین العبا بیٹھا تھے۔ اب جو دیکھا تو امام وہی بیٹھے ہیں جہاں چوتھے امام بیٹھتے تھے۔ یہ شخص گیا، اس نے ہاتھ جوڑے، وہ کہا آقا آپ یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ کہا میرا دادا یہیں بیٹھتا تھا، تمہیں کیا معلوم کہ عزاداروں کی کیا اہمیت ہے؟ کہا آقا اندر چلیے۔ کہا نہیں یہیں بیٹھا رہنے دے۔ کہا آقا اچھا یہیں بیٹھے ہیں، جملہ سنیے گا، یہیں بیٹھیے مگر مٹی پر نہ بیٹھیے، میں نے آپ کے لیے قالین لیا ہے اور ممبر کے آگے بجھایا ہے تاکہ آپ کو صدر مجلس بناؤں، میں ابھی جاتا ہوں قالین لے کے آتا ہوں، یہاں بچھاتا ہوں، آپ کو اس پہ بٹھاتا ہوں۔ امام نے کہا خبردار اب قالین کو ہاتھ نہ لگانا۔ کہا آقا اس پہ کوئی بیٹھا نہیں ہے۔ کہا تجھے نہیں دکھائی دے گا، اس پہ حسین کی دکھیا اللہ۔ آخری مجلس ہے، ہر سال جو میں پڑھتا تھا وہی پڑھوں گا، رخصت امام کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجا میں توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی امام کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ رخصت آخر امام در خیمہ پہ آئے، بیویوں کو سلام کیا۔ بھئی یہ سچ ہے کہ امام نے در خیمہ پہ آ کے بہنوں کو سلام کیا، لیکن پہلے بہنوں کے خیمے میں نہیں پہنچے، لکھا ہے ان خیموں سے پہلے اصحاب کے خیمے تھے، پہلے اپنے اصحاب کے خیموں میں آئے، الٹی ہوئی مسجدیں دیکھی، خالی خالی مصلے دیکھے، کہا میرے حبیب کہاں ہو، میرے سعید کہاں ہو، میرے زہیر کہاں ہو، میرے شیرو کہاں ہو۔ جملہ سنیے گا، اس کے بعد امام ایک خیمے میں آئے، بالکل خالی خیمہ، اس پہ امام نام لے کے نہیں پکار رہے کسی کا، روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے اور مٹی کو ایسے تھپتھپایا جیسے کسی کا سینہ تھپتھپا رہے ہوں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے کہا یہ کس کا خیمہ ہے؟ کہا کسی اور کا نہیں، عباس اللہ اکبر، بہت چلے۔ خالی خیمہ دیکھا، دل میں درد کے نیزے چبھے، خیمے کے دروازے پہ آئے، بہن نے بازو پکڑا، بیمار بیٹے کے پاس لائے، شانہ ہلایا، کہا بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش کبھی تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجئے بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجئے بیٹا۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، یہاں نہ صحیح، جو لوگ سن رہے ہیں اپنے گھروں میں روئیں گے اور جب یاد آئے گا تو روئیں گے۔ پھر ایک وصیت کی کہ سید سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ یہ 10 محرم کی وصیت ہے، اس پہ آپ خوب عمل کر رہے ہوں گے، جب پانی پی رہے ہوں گے عمل کر رہے ہوں گے، یا ابا عبداللہ الحسین کہہ رہے ہوں گے ایک وصیت امام نے 2 محرم کو کی تھی کہ بنی اسد کے لوگوں ہمارے لاشوں کو دفن اللہ اکبر۔ بھئی آپ سمجھئے گا، اس بات کو سمجھئے گا، اور اس سال نہ سمجھے تو کب سمجھیں گے جب تعزیہ 10 کو دفن نہ کر پائے۔ اللہ اکبر۔ بھائی 2 کو وصیت کی، اور یہ ایسی وصیت تھی کہ مردوں سے کہا تم دفن کر دینا، پھر عورتوں سے کہا اگر یہ نہ آئے تو تم دفن کر دینا۔ ہائے میرا مظلوم، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو ایک مٹھی اس وصیت پر یہ 2 محرم کی وصیت بہت سے لوگ کر پائے، اس کے بعد چلے بس گفتگو 2 یا 3 منٹ پہ تمام ہو جائے گی۔
बहन ने भाई को घोड़े पर सवार किया, 4 बरस की बच्ची को आखिरी प्यार किया, कहा नींद आएगी वो आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। आखिरी प्यार करके चले। मीर अनीस ने नक्शा खींचा कि चलते थे 4 समत से भाले हुसैन, टूटे हुए थे पर्चियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर। अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था। गिरकर कभी उठे, कभी रखा जमीन पर सर, करवट कभी तड़प के इधर ली, कभी उधर, उगला लहू दहन से तो थामा कभी जिगर, हसरत से की खयाम की जानिब कभी नजर। अरे गिर कर उठे तो जख्मों से पर्ची के पल गिरे, कुछ और तीर गड़ गए जब जन्नत से आई फातिमा ज़हरा की सदा, उम्मत ने हमको लूट लिया वा मोहम्मदा, अब कौन है जो हक़ रिफ़ाक़त करे अदा। ये गहरे गहरे ज़ख्म आलम का मुक्तदा, 1900 है ज़ख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है फांस पर, पर्दा उलट के बिन्ते अली निकली नंगे सर, लर्ज़ा कदम खमीदा कमर गर्क़ खून जिगर, चिल्लाती थी कि हाथ मुँह अपना पीट कर, आए करबला बता तेरा मेहमान है। अम्मा कदम अब उठते नहीं तश्ता काम के, पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम के। आवाज किसने दी कि बहन इस तरफ ना आओ, बस अब सफर करीब है, लिल्लाह घर में जाओ, अब डूबती है आले रसूल खुदा की नाव। अरे या फातिमा या मुर्तज़ा, गरीबों के बेड़े को तुम बचाओ। अब छोड़ नाना दश्ते बला में हुसैन को, अब छोड़ नाना दश्ते बला में हुसैन को, या फातिमा छुपा लो रिदा में हुसैन। अब मजलिस तमाम हो गई, हजरत के ऊपर कोई पत्थर मार रहा है, कोई नेज़े मार रहा है, कोई जलती हुई रेत इमाम के जख्मों में डाल रहा है। शिमर मलून खंजर लेके बढ़ा, 12 मरतबा गले पर खंजर मारा। पहली मरतबा इमाम ने कहा वाह उम्मा, ए अम्मा। दूसरी मरतबा कहा वाह जद्दा, ए नाना। तीसरी मरतबा कहा वाह बाबा या बाबा। लेकिन उसके बाद न अम्मा न दादा न नाना न बाबा, एक ही आवाज आ रही थी, खंजर चल रहा था। इमाम कह रहे थे वाह बासा, वाह बासा। अरे मेरे अब्बा, अरे मेरे अब्बा, अरे